الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جسے سرکاران قلبی، سرکاران کچوچا اور بالخصوص شہزادہ اعلیٰ حضرت علوم مفتی اعظم ہند علیہ السلام کے نام سے منعقد کیا گیا، جس میں وہ آپ سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور انہی اسلاف کی ذکر کی محافل میں ہم جاتے ہیں اور انہی محفلوں کو محافل سمجھتے ہیں. یہ اسلاف نے ہمیں ایمان و عقیدے کی دولت سے ہمکنار کیا، قریب کیا اور اردو کا ہمیں اسیر بننے کا موقع عنایت فرمایا. رب قدیر ہمیں اس محفل پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. تمام علماء اہل سنت، مفتی ذوی الاحترام، پیارے پیارے شاہ مصطفیٰ و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر وصحبہ مدد القبلہ الدین مدد القبلہ مدد مقدرین تو سلطان زمانہ ہستی استدارین تمنا شہجینا مدد اگر دابی بلا افضل کشتی زفی فارش شکستانات مصری وحق سید عثمان خارون مدد دنیا وعلم الدین چشتی قادریم نرے ابو سیازم زنم زمد شاہ میر محمد قدو عالم زنم قادریم نرے ابو سیازم زنم زمد شیخ احمد رضا خان قدو عالم زنم. اس ذات کے شعر سے ہم فکر کا آغاز کرتے ہیں کہ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں ہم پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. یہ بولی حق و صداقت کی بولی. اس بولی میں نہ ریاست نظر آ رہی ہے، نہ بغاوت نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس میں نظر آ رہی ہے تو مصطفیٰ کی محبت نظر آ رہی ہے. آج کی بولی اپنی کامیابی کی بولی ہوتی ہے. آج بولی بولی جاتی ہے تو اپنی ولایت کی بولی بولی جاتی ہے. کل بزرگوں نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ اپنی ولایت سے قریب نہیں کیا ہے، ان مشائخ کے قریب کیا ہے جنہوں نے ہمیں مصطفیٰ کے در کی راہ دکھائی. ہم اہل سنت والجماعت کا مزاج رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک چاہے سلسلہ اشرفیہ کے بزرگان دین ہوں یا سلسلہ قادریہ کے ہوں یا سلسلہ چشتیہ کے ہوں،
ہم انہی کی وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں مصطفیٰ کی شریعت دکھائی ہے، سمجھائی ہے اور بتائی ہے۔ بے شک بھائی طبیعت کا زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے، شریعت کا اصول زندگی میں فالو کرنے کا ہمارے پاس نظام ہے۔ آج پورے ہند میں طبیعت کی منمانی چل رہی ہے، کہیں منمانی لوگ نظر آ رہے ہیں، کہیں طبیعت کے پجاری نظر آ رہے ہیں، مگر ہم بریلوی طبیعت کے پجاری نہیں ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کے ماننے والے۔ کوئی طبیعت سے نیا مسئلہ ایجاد کرتا ہے تو کوئی طبیعت سے کوئی نیا نسخہ بتاتا ہے، مگر ہمیں انہی نسخوں پر عمل کرنا ہے جو نسخے ہمیں فاروق اعظم نے بتائے۔ ہمیں انہی نسخوں پر عمل کرنا ہے۔ فاروق اعظم نے کیا نسخہ دیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان مت بنو، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے مسلمان بنو، یہی زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بنامے مسلمان مت بنو، مصطفیٰ کا قول ہمارے لیے زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ فاروق اعظم نے کیا فیصلہ کر کے دکھایا تھا؟ فیصلہ پسند نہیں تو تجھے جینے کا حق کس نے دیا؟ فیصلہ پسند نہیں تو تجھے جینے کا حق کس نے دیا؟ ایک ہی بار میں دو حصوں میں تبدیل کر دیا۔ اس انصاف کو فاروق انصاف کہا ہے۔ اسی فکر کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ آج کل میڈیکلوں کو بھی بخار آنے لگا ہے، کچھ کو نزلہ ہو رہا ہے، کسی کو ٹائیفائیڈ آ رہا ہے، کسی کو ڈینگو ہے، کسی کو ملیریا ہے۔ مگر کیوں ملیریا کیوں ڈینگو ہے؟ صاحب بریلوی جو کرتے ہیں وہ فتنہ کرتے ہیں، بریلوی فتنہ نہیں کرتے ہیں، بریلوی فتنے کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ بریلوی مخدوم اشرف سمنانی کے گستاخ نہیں ہے، سچے بریلوی وہی ہیں جو مخدوم اشرف سمنانی کے وفادار ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی نے ہمیں بے حیائی کا پیغام نہیں دیا ہے، انہوں نے ہمیں مصطفیٰ کی شریعت کا پیغام دیا ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی نے ہمیں بے نمازی بن کر پیر بننے کا مزاج نہیں دیا ہے، مخدوم اشرف سمنانی نے ہمیں 5 لاکھ کا نمازی بن کر مصطفیٰ کا وفادار بننے کا۔ کسی بھی سلسلے سے وابستہ رہو، اگر وابستہ ہو تب یہ کہو کہ ہم وابستہ ہیں، صرف لیبل لے کر یا مارک شیٹ لے کر اس کسی سلسلے کی مت ڈہلو، تمہارے لیے وہ ایفیڈیوٹ تمہارے تب تک کام نہیں آئے گا جب تمہارے دل سے یہ کہنا نہ شروع کر دو گے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا گیا ایسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے گزر رہا ہے۔ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا، کسی کو مرور ہونے لگتی، کسی کو پیچش آنے لگتی، کسی کو کوئی تکلیف ہونے لگتی۔ میرے بھائی یہ اصول ہر سلسلے میں ہے، مگر آپ فالو نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے سبجیکٹ کو، تو یہ آپ کی سمجھ کا معاملہ ہے، اس بزرگوں کے ان کردار کا معاملہ نہیں ہے۔ جو بریلی سے امام احمد رضا بتا رہے ہیں، یہ امام احمد رضا کے گھر کی ریت نہیں ہے، مصطفیٰ کے در کی ریت ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا، آج اعلیٰ حضرت بتائے تو فتنہ لوگوں کو نظر آتا ہے، اور تم نے اپنے بزرگوں کے نقوش وفا کو تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہو۔ اگر تم اپنے بزرگوں کے نقش نقوش وفا پر چلنے والے ہوتے تو تم کو اعلیٰ حضرت کی ہر بولی اچھی لگتی، ہر بولی اچھی لگتی، اور تم یہ کہتے واقعی امام احمد رضا ایسی کوئی گائیڈ لائنز دینے والا موجود نہیں ہے جیسی گائیڈ لائنز امام احمد رضا نے دی۔ مگر تمہیں تو آزادی چاہیے، تم تو آن لائن پر زندگی گزارنا چاہتے ہو، آن لائن پر زندگی مت گزارو، آف لائن پر زندگی گزارو، تاکہ تمہیں راہیں بھی نظر آ جائے اور راہوں پر چلنے کا سلیقہ بھی تمہیں نظر آ جائے۔ آج کل کیا آن لائن نہیں ہے، ہر چیز آن لائن، بابا بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، ہر چیز آن لائن۔ ایسی آن لائن زندگی مت بنائیے، ورنہ آگے جا کر قبر میں بھی آپ کا معاملہ، وہاں تو کوئی نیٹ ورک ہی نہیں ہوگا، وہاں تو ایک ہی نیٹ ورک ہوگا، ایک ہی جلوہ ہوگا،
جس جلوے سے پوری کائنات آج روشن ہے، اس کی محبوب کائنات کا جلوہ، وہاں تیری انٹری تب تک نہیں ہوگی جب تک تم یہ نہ کہے گا دنیا میں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ اگر آج کھانے والوں کے چکر میں لوگ ہوں گے، کوئی کسی کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی بات کر رہا ہے۔ آج کل موبائل پر سوالات بہت شروع ہو گئے، یہ مسئلہ بتا دیجیے، بغل میں مسجد میں امام ہے، اس کے پاس مسئلہ پوچھنے نہیں جائیں گے، 1000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے شخص سے مسئلہ پوچھیں گے، تاکہ اس مسئلے میں کٹنگ کر کے دوسرا مسئلہ فٹ کر کے قوم کو بدنام کیا جائے۔ کہوں گا اپنی تمہارے اندر تھوڑی بھی غیرت ہے تو اب حیا موجود ہے تو خدا علماء کی توہین کرنا بند کرو، مشائخ کی توہین کرنا بند کرو۔ ہر مشائخ ہمارے لیے لائق تعظیم ہے اگر وہ اپنے بزرگوں کے نقوش وفا پر چل رہا ہے۔ ہم کبوت اولاد کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم ان ثبوت اولاد کی بات کرتے ہیں جو اپنے بزرگوں کے سچے وفادار ہیں۔ ثبوت کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، ثبوت ہوتا ہے۔ رضا علی کا ایک ثبوت ہوا جسے احمد نقی علی کہا جاتا ہے، اور نقی علی کا ایک ثبوت ہوا جسے احمد رضا کہا جاتا ہے، احمد رضا کا ایک ثبوت ہوا جسے حجت الاسلام مفتی اعظم کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک جانشین ہوا جسے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ انہیں ثبوت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کچھ کوڑا کرکٹ کہیں ہو جائے تو اس کوڑے کرکٹ پر دھیان مت دیجیے، اس صاف ستھری چٹائی پر دھیان دیجیے جہاں سے ہمیں صاف ستھرا عقیدہ ملتا ہے۔ کچھ کا کوڑا کرکٹ گھر جب ہوتا ہے بڑا، آنگن جب بڑا ہوتا ہے تو ہواؤں سے کچھ کوڑا کرکٹ آ ہی جاتا ہے، اس کوڑا کرکٹ کو دیکھ کر پورے گھر کو گندا مت سمجھو، بلکہ ان کوشوں میں دیکھو جہاں سے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں سے بزرگوں کی وہ نقوش وفا کی فکر ہمیں ملے گی۔ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت ڈھول بجانے والوں کا مسلک نہیں ہے، سینہ پیٹنے والوں کا مسلک نہیں ہے۔ رضا کا مسلک وہ ہے کہ شاہ اسد حسین یہ رضا کا مسلک ہے، اور یہ مسلک ہمیں خواجہ اجمیری نے دیا ہے، اسی کو اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ دور میں صدیق اکبر نے جو ہمیں دیا اسے دور صدیقی میں کہا جاتا، دور فاروقی ہمیں ملا، دور عثمانی ملا، مولا علی کا دور ملا۔ ہم علی والے ہیں، تمہارے طریقے کے ڈپاچی نہیں ہے۔ علی نے ہمیں محبت صدیق دی ہے، اس لیے ہم علی والے ہیں۔ آج تم علی کے مراتب کو بلند کر کے صدیق اکبر کی بغاوت کا ظاہر رکھتے ہو۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن سے وصیت اور جن سے سیدہ کی جب جنازہ نماز جنازہ کا مسئلہ آیا تو میرے علی نے صدیق اکبر سے کہا آپ پڑھائیں نماز جنازہ۔ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے یہ آپ کا حق ہے۔ علی عرض کرتے ہیں صدیق اکبر مصطفیٰ نے میرے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے، آپ کا یہ حق ہے۔ جو ہے وصیت نوٹ کر لو، جب میرا وصال ہو تو تم ہی مجھے نہلانا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، تم ہی میرا نماز جنازہ پڑھانا، اور تم ہی لے کر میرے وکیل بن کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا۔ علی سے اگر محبت کرتے ہو تو علی کی محبت اپنے باپ سے مت پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو۔ علی کی محبت کسی اور سے مت پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو۔ علی کی محبت پوچھنا ہو تو عثمان غنی سے پوچھو۔ چاہے گھر والا علی کی بات کرے یا در والا بات کرے، اپنی اوقات میں رہ کر علی کی بات کرے، اپنی اوقات میں رہ کر علی کی بات کرو۔ علی تمہاری بازار میں بکنے والے کا نام علی نہیں ہے، جس نے مصطفیٰ کی گود میں آنکھ کھولی اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے، دامانت مصطفیٰ کا نام علی ہے۔ ہماری والے ہیں وہی علی ہے جنہوں نے خیبر کو فتح کر دیا، ہم اسی علی کی بات کریں۔
علی جن کے تعلق سے تیرے باپ نے نہیں کہا، کونین کے دولہا نے فرمایا علی علی وہ ہیں جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے۔ وہ ہے علی، وہ علی، انہی کے شہزادوں کو حسن و حسین کہتے ہیں۔ وہ حسن و حسین یہ شباب اہل الجنہ کہا جاتا ہے، نوجوانان جنت کا سردار کہا جاتا ہے۔ سردار ہمارا ہے، پھر یہ تمہاری خرافاتیں، ایسی خرافاتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ میرا حسین زندہ ہے، بے شک بے شک، میرا حسین میرا حسین زندہ ہے، زندہ ہے۔ نیزے پر سر تھا میرے حسین کا، پھر بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس حسین کے ماننے والے ہم حسینی ہیں، میاں حسینی ہے۔ تم فرضی سرٹیفکیٹ لے کر حسینی ہونے کی بات کرتے ہو، ہم اپنی رگوں میں بلڈ لے کر حسینی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنی اپنی اوقات میں رہ کر ہر کوئی ہمارے خاندان کو چھیڑے، ورنہ اتنا چھیڑ دیں گے کہ دنیا میں خود ہی کنفیوز ہو جاؤ گے کہ ہم زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے اندر۔ اس لیے مسئلے شریعت کی فکر کو سمجھنے کی اپنے اندر کوشش کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو، صرف پیر کے فیشن کو دیکھ کر اس کے فیشن میں چور مت ہو جاؤ۔ آج کے دور میں بہت فیشنیبل پیر بھی ہیں۔ آج بابا شفیق صاحب نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ بھی جبہ پہن لیجئے، صافہ پہن لیجئے۔ ہماری تو اصول یہ تھا کہ لنگی کرتے میں تھے، اسی میں آتے۔ گھر والوں کا ذکر ہو، پھر بننے سنورنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کل لوگوں کا مینٹین اسٹیٹس مینٹین نہیں ہوتا جب تک پیر صاحب حجرے سے باہر نہیں ہوتے۔ اپنے لباس کا اسٹیٹس مینٹین مت کرو، شریعت مصطفیٰ کو مینٹین کرو۔ نماز کا وقت ہو، کسی کے باپ پر نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو، نماز کی ترتیب کرو، نماز کی فکر کرو۔ نماز پر عقل و بالغ پر فرض۔ یہ صاحب بھی نماز سے کا ٹائم ہوا بیٹھے ہوئے، اور یہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ لوگوں نماز سے غافل مت رہو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنی سجدہ گاہوں سے مسجدوں کو آباد کرو، تاکہ مسجدیں گواہ ہو جائیں کہ مولا تیری محبوب کے غلام، تیری محبوب کے چاہنے والے 5 وقت سجدہ ریز ہوتے تھے، سر جھکاتے تھے تیری بارگاہ، دل جھکاتے تھے تیرے محبوب کی بارگاہ۔ یہ بزرگ مخدوم اشرف سمنانی نے ہمیں کودنا اچھلنا نہیں سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں مصطفیٰ کی شریعت سکھائی۔ فرماتے اختر رضا صاحب فرماتے جب حضرت تشریف لے گئے، حضرت علاء الحق اور نبی رحمت الرضوان آپ کے استقبال۔ اسی طرح سرکار سیدنا شاہ جمال الاولیاء قلوی علیہ رحمت الرضوان نے جب میرے جد کریم سرکار سیدنا میر سید محمد کالبوی ترمذی علیہ رحمت الرضوان کو تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی تو یہ فرمایا، اے میر محمد تمہارا دامن بہت وسیع ہے اور فقیر کے پاس بس اتنا ہی ہے، تمہارا حصہ اکبر آباد میں آگرہ۔ سرکار سیدنا میر سید محمد ترمذی علیہ رحمت الرضوان کالبوی شریف تشریف لائے، یہاں سے سفر کیا آگرہ کی، اکبر آباد کی، اور وہاں جا کر کہاڑوں سے ارشاد فرمایا، یہاں سلسلہ قادریہ کی کون سی خانقاہ ہے؟ اس لیے قادری تھے، سلسلہ قادریہ کی کون سی خانقاہ ہے؟ کہا حضرت پیر نعمان کی خانقاہ سلسلہ قادریہ کی۔ کہا وہاں لے چلو۔ کہاڑوں نے اکبر آباد کا راؤنڈ کیا، مگر میر ابوالعلا کی بارگاہ میں پہنچے۔ کہا کہاں پہنچے؟ کہا یہ میر ابوالعلا کی بارگاہ۔ کہا میں نے کہا تھا پیر نعمان کے یہاں لے چلو۔ پھر راؤنڈ لگایا، پھر پیر ابوالعلا کے یہاں پہنچے، پھر کہا، پھر تیسرا راؤنڈ لگا، پھر پیر نعمان کے یہاں میر ابوالعلا کے یہاں پہنچے۔ کہا پھر کہاں پہنچے؟ کہا یہ میر ابوالعلا کی بارگاہ۔ کہا ڈولی رکھ دو۔ کہاڑوں نے جب ڈولی رکھی تو دیکھا حضرت میر ابوالعلا بارگاہ کی نقشبندی علیہ رحمت الرضوان اپنی خانقاہ کی چوکھٹ پکڑے کھڑے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، تم نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی، جب تم کال پیچھے چلے تھے، جب تمہیں کھڑے ہو کر تمہارا انتظار
میں ہے وہ سرکار سیدنا میر ابوالعلا بغدادی نقشبندی ہری رحمۃ اللہ علیہ ان مشائخ کا آستانہ ہے کالپی شریف. یا کالپی سے بلگرام بھی خلافت ہے, کالپی سے مسولی بھی خلافت ہے, کالپی سے بدایوں بھی خلافت ہے, کالپی سے مہریرہ بھی خلافت ہے, کالپی سے بریلی بھی خلافت ہے, کالپی سے کچھوچا بھی خلافت ہے, کالپی سے دیوا بھی خلافت ہے. خلافت ہے اس پر عمل کرو. بزرگوں کو فیض دے کر, بزرگوں کا کام ہے, انہوں نے ان کو فیض دیا, ان کے اہل تھے, انہوں نے اس فیض کو لیا, ہم ان کا احترام کریں. قادری ہے اور انشاءاللہ قادری رہیں گے. بے شک اعلیٰ حضرت نے اپنے شجر منظوم میں ارشاد فرمایا قادری کر, قادری رکھ, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. یہی ذہن و فکر میں ہر وقت رہنا چاہیے. یہ اسٹیٹس مینٹین کرو کہ ہم قادری ہیں. قادری بننے کی ہم نے التجا کی, کام ہوا قادری بنا دیے گئے. اب یہی جستجو رکھو کہ قادری رہیں, اور جب دنیا سے رخصت ہو تو اپنے شیخ عبدالقادر جیلانی کے غلام بن کرو. بے شک جناب عبدالقادر خود فرماتا ہی ہے, کوئی میرا مرید جب تک دنیا سے نہ جائے گا جب تک وہ کلمے پر قائم رہے گا, جب کلمے کی دولت لے کر دنیا سے میں عبدالقادر ہوں, جب تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک اپنے ایک مرید کو جنت میں داخل کروں. اس سے بڑی گارنٹی اور ضمانت مل جانے کے بعد پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, مگر گارنٹی ملنے کے بعد اس سے بے خبر مت ہو جانا. ساتھ ہی انہوں نے نماز بھی پڑھنے کا, صرف جنت ہی بن جانے کے بعد والدین کے گستاخ مت بن جانا. اپنے پیر سے جنت تو پاتی ہے, جنت پانے کے بعد اپنے بڑوں کے مؤدب ہی بن کر رہنا, کبھی گستاخ مت بننا. آج بڑے بیٹوں باپ کے بیٹے بڑے گستاخ بن رہے ہیں, وہ گستاخ بن رہے ہیں, ان کا کردار ان کے ساتھ میں ہے. ہم اپنے مشائخ کے وفادار ہیں, ہمارا کردار ہمارے ساتھ ہے. آپ کے سامنے ساری نظیریں موجود ہیں, کتنے لوگ چمک رہے تھے آفتاب و مہتاب بن کر, آج ذرے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں ان سے دور ہو کر. یہ تو ان کے نصیب کی بات ہے, ہمیں کسی کے فکر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو وہی فکر رکھتے ہیں کہ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہماری فکر یہ اصول ہونا چاہیے, ہم بزرگوں کے وفادار, کسی کو چھیڑو مت. کوئی تمہارے سلسلے کو, تمہارے شیخ کو چھیڑ دے تو اسے چھوڑو مت. سیدھی سی بات. ہم کسی کے بزرگ, کسی بھی شیخ کو چھیڑتے نہیں, اور ہمارے بریلی کو اگر کوئی چھیڑ دیتا ہے تو پھر ہم اسے چھوڑتے نہیں. سیدھی بات. بھئی پنگا ہم سے مت لو, ورنہ پنگا ہم سے لیا تو پھر پنگا بہت مہنگا پڑا. اس لیے اصول سنوار کر رکھو. تمہاری فکر سے لوگوں کو ایک معیار ملنا چاہیے. یہ بریلوی بے نمازی نہیں ہوتے, یہ جو بریلوی ہوتے ہیں وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں. یہ بریلوی جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ماں و بہنوں پر نگاہیں نہیں ڈالتے ہیں, بلکہ اپنی نگاہوں سے ان کو محفوظ کرتے ہیں. یہ بریلی کا مسلک ہمیں پیغام دیتا ہے. کسی کی بیٹی پر غلط نگاہ ڈالنے کا معیار ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں دیتا ہے. ہر بیٹی کو پردی کے طرز و عمل دینے کا معیار مسلک اعلیٰ حضرت. اگر مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر رکھتے ہو تو بیٹیوں کے ہاتھ میں ایمبرائڈ فون مت دو, ان کے ہاتھ میں کنز الایمان دو تاکہ بیٹیاں محفوظ ہوں. آج ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہاری بیٹی جب گھر سے نکلے تو اس کو گھر سے نکلنے کا ٹائم بھی ہر باپ اور بھائی کو معلوم ہونا چاہیے, اور کالج سے گھر تک آنے کا ٹائم بھی ہر باپ اور بھائی کو معلوم ہونا چاہیے. جب آپ کی فکر یہ ہوگی تو آپ کی بیٹی بھی محفوظ رہے گی, اور اس کے ساتھ جو رہنے والی بھی بیٹی ہوگی وہ بھی محفوظ رہے گی. آج ہمارے اندر یہ معیار زندگی پیدا ہونا چاہیے. یہی بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے, یہی بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے. ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہ مسلک
کسی ایک کا مسلک نہیں ہے، ہر اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ خدا نہ اسے سلسلوں میں مت بانٹو، یہ سلسلوں میں دیوار کھڑا کرنے کا مسلک نہیں ہے۔ جن کے درمیان میں دیوار کھڑی کرنا ہے وہ دین کے دشمن ہے، دین کے غدار ہے۔ نہ ان کی بیٹی لو نہ ان کے یہاں بیٹی دو، اس لیے کہ جب وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے تو ہمارے رشتہ دار ہونے کے کیسے لائق ہو سکتے ہیں۔ اسی گھر میں بیٹی دو، امیر دیکھ کر بیٹی مت دو، مصطفیٰ کا وفادار دیکھ کر بیٹی دو۔ اس گھر کی بیٹی اپنے گھر میں جنت نما بنانے کے لیے لاؤ، وہ چڑیل نہ ہو، کنیز فاطمہ ہو۔ کسی بدعقیدہ کی بیٹی لڑکی لاؤ گے تو چڑیل آئے گی، کسی غریب کی بیٹی لاؤ گے تو وہ کنیز فاطمہ بن جائے گی۔ امیر دیکھ کر بیٹے کو بیٹوں کے بیچو مت، غریب دیکھ کر بیٹے کا رشتہ کرو، امیر دیکھ کر پراپرٹی میں بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ پراپرٹی اپنی بڑھانا ہے تو یہ کہنا شروع کر دو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فکر ہونا چاہیے۔ دیکھی جس عالم کی توہین کی جا رہی، ان کا کرتا پاجامہ دیکھا جا رہا، ان کی جو ہے کپڑوں کو دیکھا جا رہا۔ امام صاحب نے اتنا اچھا جو پاکت سے پہن لیا، وہ امام ہے امام۔ اب تمہارا امام اچھا لگے تو کہو ہمارا امام سب سے اچھا ہے۔ امام نے اچھا پہن لیا تو امام کے طرز و عمل پر ہے۔ امام صاحب اتنا اچھا کیسے کھا رہے ہیں؟ اس لیے امام صاحب اتنا اچھا کھا رہے ہیں کہ وہ رب کی رضا اور بندے خوشنودی کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تم اتنی لمبی بڑی تنخواہیں نہیں دیتے ہو امام کو، یہ امام کے صبح و شام پر تمہاری نظر ہے۔ احسان مانو ان کا جو اپنی ابتدا میں تمہاری نمازوں کو ادا کرا رہے ہیں۔ نماز میں اسے اپنا قائد اپنا امام مانتے ہو تو مسجد کے باہر بھی اسے اپنا امام ماننے کا اپنا نظر ہے۔ اس لیے کہ گھر کے اندر گھر کے باہر والا مزاج کوئی اور رکھتا ہے، گھر کے اندر اور گھر کے باہر یکساں ماننے والا مزاج رکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ نظریات کو درست کرو، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرو، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں مزاج دیتا ہے۔ آج تو کھانے کمانے کا دھندا چل رہا ہے، پیروں نے بھی یہی معاملہ بنا رکھا ہے، مولویوں نے بھی یہی دھندا بنا رکھا ہے نا۔ کل تک آپ چوری کھیلتے رہے، ویڈیو سے بچتے رہے، حرام کا ڈرامہ کرتے رہے، اور آج جب میرے حضرت نے پردہ فرما لیا تو حرام کو حلال بنا لیے، تو ان کے حرام کو حلال کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بریلی کا جو کل مسلک حرام و حلال کے تعلق سے تھا آج بھی وہی ہے، قیامت کی صبح تک وہی ہے۔ ٹی وی مووی کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، قیامت کی صبح تک وہی رہے گا۔ چاہے وہ گھر والا بنوانے لگا ہو یا باہر والا بنوانے لگا ہو، وہ بنا رہا ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے، ہم نمازوں کی پابندیاں کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کچھ بنائیے، مگر سب سے پہلے انہیں قرآن کا پڑھنے والا بنائیے، قرآن کا حافظ، قرآن بنائیے۔ مذاہب شرعیہ آپ کے بچوں کو پہلے اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے، ہم جس کلام کو پڑھتے ہیں اسے کلام اللہ یعنی قرآن کہا جاتا ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ہم سنی صحیح العقیدہ ہے، یہ ہمارا مذہب و مسلک ہے۔ جب آپ کے بیٹے کو معلوم ہوگا تو پھر کوئی آپ کے بیٹے کا مائنڈ واش نہیں کر پائے گا۔ اس کو اپنے ٹی وی سیریل دکھانے سے پہلے، بیڈمنٹن کھلاڑی بنانے سے پہلے، کرکٹ کا کھلاڑی بنانے سے پہلے سب سے پہلے اسے مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، اتنا اسے سمجھاؤ ضرور۔ آج کل جو لوگ بدل کر پھیس، کوئی مسلمان بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی دوسرا بن رہا ہے، یہ سب دنیا داری ہے۔ ایسی دنیا داری کی فطرتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ ایمان والے سچے سنی صحیح العقیدہ بن کر بزرگان دین کے سچے وفادار بن جائیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقیم، اور انہوں نے ترجمہ کیا۔ آج صاحب ایک صاحب سوال کر رہے تھے،
सब कंजुल ईमान इमाम अहमद रजा के नाम का तर्जुमा रखा जाता है, इमाम अहमद रजा लिखा जाता है, तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरे तर्जुमे इसलिए वो पकड़ना चाहते हैं इसलिए कि उसमें उनको आजादी मिल जाती है, और तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान को वही शख्स एक्सेप्ट करता है जो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजारने का मिजाज है। इमाम अहमद रजा ने जो तर्जुमा किया है उसमें हमें वसीला बताया है। कुछ लोग बेवसीला है इसलिए कि बे बाप की औलाद है इसलिए उनको वसीले की अहमियत ही नहीं मालूम है। खुदा का शुक्र है हमारे बाप हैं, हम बाप अपने बाप और बाप हमारे अपने बाप की नस्ल से हैं, इसलिए हमें वसीले की अहमियत भी मालूम है और वसीले की फिक्र भी मालूम है। इसलिए लोगों अपनी फिक्र को सुधारो। आयत करीमा इहदिना सिरातल मुस्तकीम अला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा फरमाया, ऐ रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता। और महफूज रास्ते पर हम कब चलेंगे? क्यों चलना चाहते हैं महफूज रास्ते पर? इसलिए कि हमारे साथ रास्ते में कोई हादसा ना हो। जिंदगी भी एक हमारी जिंदगी जो है एक सफर है, इस सफर में अगर बदअकीदगी का कोई हादसा हो गया तो ना हम दुनिया में कामयाब हो पाएंगे ना आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। जिंदगी के सफर में अगर हम महफूज रहेंगे तो कब्र में मुस्तफा प्यारे की ज़ियारत पाते हुए नजर रसूलुल्लाह की हम ज़ियारत पाएंगे। जब ज़ियारत पाएंगे तो जरूर इमाम अहमद रज़ा के ये शेर गुनगुनाएंगे, कब्र में लहराएंगे, जलवा फरमा होगी या तलात रसूलुल्लाह। वहाँ मुफास थोड़ा तशरीफ रखते हैं। फिक्र देना चाहूंगा आपको, अपने माशरे को सुधारिए। जरूरत इस चीज की है कि हर घर में कंजुल ईमान होना चाहिए। बेशक हर घर में बहार शरीयत कानून शरीयत होना चाहिए। बेशक जब घर में बहार शरीयत कानून शरीयत होगा, शरीयत की बहारें भी होंगी, वो भी कानून की रोशनी में होगी। बेशक हमें दुनिया का संविधान, हिंदुस्तान के संविधान को यकीनन फॉलो करते हैं, मगर उस हद तक हम हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो करते हैं जहां तक हमारे ईमान और अकीदे की बात नहीं होती। अभी हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मियां मुल्क के वफादार हैं। अलग बात है कि हमारी वफादारी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी वफादारी तो वो है कि आज हिंदुस्तान में जो चमन बना हुआ है कि किसी के बाप की देन नहीं है, मोइनुद्दीन अजमेरी की देन है, अजमेरी की देन है। और मियां उस तरह के मुजाफिर हैं हम लोग, से ख्वाजे अजमेर कहा जाता है। मेरे दादा सरकार सैयदना मीर सैयद मोहम्मद तिरमिजी अलैहि रहमत व रिज़वान और उनके शहजादे सरकार सैयदना मीर अहमद तिरमिजी कालपवी अलैहि रहमत व रिज़वान को सरकार गरीब नवाज ने खुद खिलाफत और इजाजत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। हम चिश्ती निजामुद्दीन औलिया के वसीले से चिश्ती नहीं है, हम बराह रास्त मोइनुद्दीन के खिलाफत और इजाजत से हम चिश्ती हैं। और वो चिश्ती निस्बत साहिबुल बरकात को भी मिली है और आला हजरत को भी मिली है। सुभान अल्लाह। आला हजरत को जाकर आला हजरत का सलाम कहा जाता है, तो ये हमारा हक वफादारी है। और उनको समझ में आता है कि नहीं आता, ये उनकी मर्जी है। हमारी तबीयत तो फिक्र ये है कि ख्वाजे अजमेरी हमारे बेशक उनके कहने से क्या होता है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हमें अपनी कोई नेशनलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। ख्वाजे अजमेरी हमारे हैं, हम उनके गुलाम। जब तक ख्वाजा रहेंगे जब तक हम उनके गुलाम भी हिंदुस्तान में रहेंगे। इसलिए फिक्र को सुधारने की जरूरत है। अजमेर शरीफ बहुत लोग जाते हैं, जाओ अजमेर शरीफ जरूर जाओ, मगर अकीदत का कभी सौदा मत करना। बारगाह गरीब नवाज में जाओ, अदब का लिहाज रखो, अदब का ख्याल रखो, बाहर से हाजिरी दो ताकि औरतों के साथ खलत मलत न होने पाए, बाहर से रखकर हाजिरी दो और ख्वाजे अजमेर की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करो। ज़रूरी नहीं है कि आप चौखट तक पहुँच ही जाए, अंदर तक घुस ही जाए, आगे ख़वातीन पीछे ख़वातीन, बीच में आप मेरी शरीयत मुस्तफ़ा को इसकी इजाज़त नहीं देती। उनको तो मज़ारात पर जाने की इजाज़त नहीं है, वो बिन बुलाए हुई जाती है। अगर वो जा ही रही हैं बेहयाई के साथ, अगर आप ख्याल रखते हो तो आप बाहर से रहकर
بارگاہ اجمیر میں اپنی اخراج عقیدت پیش کریں. میاں خادم جب بھی بارگاہ غریب نواز میں جاتا ہے اپنی اوقات کے مطابق دہلیز کے باہر کھڑے ہو کر دور سے اپنا سلام پیش کر کے غریب نواز کی بارگاہ سے آتا ہے. بزرگوں کی بارگاہوں میں جاؤ, اپنا ادب کا لحاظ رکھو. بزرگوں کی بارگاہوں پہ مزاروں پہ جا کر سر مت پٹکو. ان کی چادر کو چومنے جاتے ہیں, سر نہیں رکھنے جاتے. آج لوگ جن کو اس تعلق سے معلوم نہیں ہے لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں اور پھر اس کا لوگ غلط مذاق بناتے ہیں. بارگاہوں میں بزرگوں کی بارگاہوں میں جائیے, ان کی چادر کو اپنے لبوں سے چوم لیجیے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. ان کے دل کی خاک اپنی آنکھوں میں لگا لیجیے, ہماری بینائی میں اضافہ ہوگا. ایسے کام مت کرو. اور مزارات پر بخصوص عورتوں کو جانے سے منع کرو. عورتیں بازاروں میں جانے سے منع کرو. عورتیں گھروں کی زینت ہے, گھروں میں رہیں گی, پردے کے ساتھ رہیں گی, سیدہ کی کنیز بن کر رہیں گی, گھر بھی چمن بن جائے گا اور گھر کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا. رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک حق, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق. آمین. سرکار مفتی اعظم, انہیں ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے, یعنی مفتی اعظم کہا جاتا ہے. غوث کی جلووں کی کرن جس میں نظر آئے پوری دنیا اسے مفتی اعظم کہتی ہے. لوگ مجھ سے کہیں کہ آپ تو ان کے پیرزادے ہیں, پھر کیوں مفتی اعظم کی تعریف کرتے ہو؟ میاں کون ایسا عقل مند ہوگا جو اپنے مال کی تعریف نہیں کرے؟ ہمیں عقل و شعور ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے, اس لیے ہم اپنے برانڈ کی تعریف تو کریں گے. ہمارا برانڈ اعلیٰ حضرت ہے, ہمارا برانڈ حجت الاسلام مفتی اعظم ہے, ہمارے برانڈ کا نام تاج شریعہ. تم جلو, چلتے رہو, تمہارے جلنے سے بھرنے سے کچھ نہیں ہوگا. حضرت جاتے کالپی شریف عرس میں بہت سی خانقاہوں میں نے دیکھا وہاں صرف وہیں کے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے. واحد خانقاہ کالپی شریف ہے جہاں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے. ہم اس لیے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں کہ اے آنے والوں, ان کو سمجھنے سے پہلے بریلی کے احمد رضا کو سمجھ لو. جب بریلی کا احمد رضا ایسا ہے تو کالپی کا فضل اللہ کیسا ہوگا, کالپی کا میر احمد کیسا ہوگا, کالپی کا میر سید محمد کیسا ہوگا. انہیں تو شاہ فضل اللہ نے ہی تو صاحب البرکات کو, صاحب البرکات جب بلگرام سے کالپی شریف آئے, صاحب البرکات جنہیں شاہ برکت اللہ عشقی مہروی کہا جاتا ہے, جب بلگرام سے کالپی آئے تو شاہ فضل اللہ نے سینے سے لگا کر تمام اجازت و خلافت دی, ساتھ ہی یہ سوغات بھی دی کہ صاحب البرکات ان امانتوں کو لے کر جاؤ اور ان امانتوں کا ایک امین آئے گا تمہارے یہاں, اس کے حوالے بغیر ریاست کی یہ امانتیں کر دینا. نسلوں در نسلوں بعد ان امانتوں کا ایک امین نقی علی کے شہزادہ بریلی سے چل کر جب محررہ آیا ہے تو اسے کوئی چلہ نہیں کرایا گیا, کوئی ریاضت نہیں کرائی گئی, کوئی وظیفے عملیات نہیں کرائے گئے. بس سلسلے کی کڑی سے کڑی جوڑنے کے بعد وہ اجازتیں دی گئی اور ان اجازتوں پر یہ لکھا ہے کہ اے احمد رضا, تم کو سلسلے قادریہ کالپیویہ کی خلافت و اجازت دیتے ہیں. سبحان اللہ. احمد رضا کی جو خلافت نامہ ہے اس پہ تمام سلسلوں کو کھولا نہیں گیا, صرف سلسلے قادریہ کالپیویہ, اور کالپیویہ سے نقشبندیہ, سہروردیہ, ابوالعلائیہ, چشتیہ, مداریہ, تمام سلاسل کی اجازت جو سینہ بسینہ میر سید محمد سے ان کے بیٹے میر احمد کو ملی, ان سے ان کے بیٹے شاہ فضل اللہ کو ملی, انہوں نے صاحب البرکات کے ذریعے احمد رضا. اتنی مضبوط جب امانتوں کا رشتہ موجود ہے تو پھر کیوں نہ ہم ذکر کریں گے احمد رضا کا. میرا احمد رضا وہ ہے جس کی تقوی و طہارت, جس کی فکر, اور اس کے شہزادہ مفتی اعظم وہ ہے
جن کے تقوی کی لوگوں نے قسم کھائی ہے، آج اس کی فکر پر اپنی زندگی گزاریے۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔